اتباع کرتے ہیں, کس کے قول کو مانتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے, دنیا کے اندر اطراف اکناف عالم کے اندر 4 قسم کے فقہ کیا ہیں جاری ہیں. ایک ہے فقہ حنفی, جس کے بانی, جس کے موجد اور جس کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. دوسرے نمبر پر فقہ مالکی, جس کے موجد اور جس کے مدون امام مالک ہیں, امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ. اور تیسرے نمبر پر فقہ شافعی, جس کے امام شافعی محمد بن ادریس رحمت اللہ تعالی علیہ. اور چوتھے نمبر پر وہ جو فقہ ہے وہ فقہ ہے فقہ حملی, جس کے امام کا نام جو ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی عالم کو اگر بادشاہ کے در پر دیکھو تو فرماؤ کہ اس کے دین کے اندر شک و شبہ ہے. کوئی عالم بادشاہ کے در کے اندر چلا جائے, آج کل تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی عالم بادشاہ کے در کے اندر چلا جائے, وہ سمجھتا ہے کہ میری کیا ہو چکی ہے, واہ واہ ہو چکی ہے, وہ اپنے آپ کو آفرین دے رہا ہوتا ہے, وہ شاباشیاں دے رہا ہوتا ہے. لیکن ائمہ فقہ نے اس کے بارے میں جو تان تشنیع کی ہے, اس کے بارے میں جو اعتراضات قائم کیے, بندہ ان کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بادشاہوں کے در کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم بادشاہ کے در کے اندر چلا جائے, بادشاہ کے پاس چلا جائے, بادشاہ کے پاس بیٹھ جائے, تو فرمایا کہ اس کے دین کے اندر شک کرو کہ یہ دین کیا ہے, اس کا دین کامل نہیں. ایسے ہی بادشاہ اکبر, یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس نے اپنے دین کی اتباع کی تھی اور لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ میرا کیا دین اکبری ہے. دین اکبری کو پھیلانے کی اس نے کیا کی تھی, کوشش کی تھی. اس وقت ایک علامہ, ایک عالم بڑا نام مشہور ہے اس کو کہا جاتا ہے شیخ ابو الفضل. اب شیخ ابو الفضل اتنا بڑا علامہ, اور اس کے علم کا یہ اندازہ بندہ یہاں سے کر سکتا ہے کہ اس نے ایک قرآن کی تفسیر لکھی جس کا نام رکھا سواطع الالہام. یہ یاد رکھیے, سواطع الالہام وہ ایسی تفسیر تھی جس تفسیر کے اندر کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس کے اندر نقطے آئیں, بغیر نقطوں والے اس نے الفاظ استعمال کیے. تو وہ ابو الفضل دنیا کے اندر یہ پھیلاتا تھا, لوگوں کو بیان کرتا تھا کہ یہ دین اکبری کو مان لو, اس کی اتباع کرو. بلکہ اس نے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرنا بھی روا ہے, سجدہ تعظیمی بھی بندہ کر سکتا ہے. تو جب دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے یہ علماء ہوتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہو جاتا ہے دنیا داری کے اعتبار سے. اللہ رب العزت سے دعا کہ حق تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.